بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ایاما معدودات اب یہ روزے چند گنے چنے دن رکھنا ہے پورے سال نہیں گنے چنے چند دن فمن کان منکم مریضا او علی سفر پھر تم میں سے جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو رمضان کے بعد پھر رمضان کے روزے جتنے چھوٹ گئے ان کی گنتی کر کے اسے پورا کرے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی فدیۃ طعام مسکین وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ بس جو شخص خیر کا کام کرے گا خوشی سے تو وہ خیر کا کام وہ اسی کے لیے ہوگا وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون تم اس بات کو جانتے ہو اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ گنے چنے چند دن صرف ایک ماہ روزہ رکھنا ہے پھر تم میں سے کوئی شخص بہت زیادہ مریض ہے یا پھر سفر پر ہے تو وہ آدمی اگر رمضان میں اس کے روزے چھوٹ جائیں تو بعد میں اس کے کتنے چھوٹ گئے روزے اس کی گنتی پوری کرے اور پھر جن کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دیں جو آدمی اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو وہ خیر کا کام وہ اسی کے لیے ہوگا اب خیر کے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو روزوں کی فرضیت کے بارے میں سبق آج کا روزوں کی فرضیت سب سے پہلے کل کے سبق کی ایک حدیث سناتا ہوں اس کے بعد آج کی سبق کی تشریح کرتا ہوں کل کے سبق کا عنوان کیا تھا وصیت کے بارے میں تھا وصیت کرنے کے بارے میں آپ کو بہت ساری حدیثیں مسائل وغیرہ کتنے پیسوں میں وصیت کر سکتے ہیں وہ سب آپ کا کل بتا دیا ایک حدیث سنا دیتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی وصیت کر کے مرا تو وہ آدمی سنت پر مرا وہ آدمی شہید مرا اچھی موت مرا تو وصیت کر کے مرنا یہ سنت پر مرے سر کا ہے شہید ہو کر مرے سر کا اب ایسا بول کر خالی وصیت کر کو مرنا نہیں وصیت کر کو بولتے ہوئے کل بتانے پوری تفصیل سے مسائل وغیرہ کتنی پیسوں میں وصیت کرنا ہے جس پر 3% میں وصیت کرنا ہے اسے تہائی حصہ بولتے پھر وہ بھی کب وصیت کرنا ہے سب قرضہ وغیرہ ادا ہو گئے فرض آپ کے اوپر کے تو جب جا کر وصیت کرنا ہے ورنہ پہلے وصیت کرنا نہیں سارے فرائض ادا کر کے وصیت کرنا ہے تب جا کر پورے فرائض قرضہ سب ادا کر کے جب پیسہ بچ کر ہے بہت سارا تو تب اپنے پیسوں میں سے 33% پیسوں میں آپ وصیت کر سکتے ہیں اگر ویسا آپ وصیت کریں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وصیت کر کے مرا وہ آدمی سنت پر مرا اور وہ آدمی شہید ہو کر مرا
اچھا وہ ایک حدیث کل کی تھی. اچھا آج کے سبق کا عنوان کیا؟ روزوں کی فرضیت اور روزوں کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے لوگوں یہ نہیں سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا روزے فرض کر دیا، کئی کو ایسا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ بھوک کا، اللہ تعالیٰ پیاس کا بلا نازل کر رہا، کہیں کو حکم نازل کر رہا، کہیں کو ایسا ٹینشن نہیں لینا تمہیں. اللہ تعالیٰ وہی اللہ تسلی دے رہا مسلمانوں کو کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں بات، تمہارے سے پہلے کتنے لوگ آئے ہمارے کو ماننے والے لوگ ہیں، ان سب پر روزے فرض تھے. کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی فرض تھے. تو یہاں سے تسلی ہو جانا یہ روزے ہمارے اوپر نہیں بھائی، اللہ کے ماننے والے کتنے بڑے دنیا میں آئے گی ان تمام بندوں پر روزے فرض تھے. تسلی ہو جانا، اللہ پر شکوہ نہیں کرنا، اللہ کے کھاتے میں خزانہ ہو گیا کیا، اللہ غریب ہو گیا کیا، ایسا شکایتیں شکوے نہیں کرنا. اس قسم کے شکوے شکایتیں کرنے سے اگر کوئی آدمی اللہ کے بارے میں ایسا بولتا ہے کہ اللہ کے پاس خزانہ ہو گیا کیا، اللہ فقیر ہو گیا کیا، اگر ایسی باتیں بولتا ہے اللہ پر، یہ سب باتوں سے کیا معلوم ہوتا؟ اللہ عاجز ہے، اللہ کمزور ہے، یہ معلوم ہوتا. اب اللہ کو اگر آدمی کمزور سمجھ رہا ہے یا عاجز اللہ کو تسلیم کر رہا بولے تو اس سے آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا. چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہیں سمجھتے نہیں مسلمانی سے، وہ باتیں جب بول دیتا آدمی تو پھر اس سے ایمان سے آدمی باہر ہو جاتا. نازک چیز ایمان، دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا چیز ہے بولو؟ ایمان ہے. سو دنیا میں سب سے زیادہ نازک چیز بھی ایمان ہے. دو باتیں دیکھو، بڑی اچھی بات ذہن میں آ گئی. دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی نازک چیز بھی ایمان ہے. سو سب سے بڑی چیز بھی وہی ہے اور سب سے نازک چیز بھی وہی ہے. اب اسے کیسا حفاظت، نازک چیز اسے کیسا حفاظت کر لینا، وہ ذرا کیا تو کر دی تو ٹوٹ کو چل جاتی، ٹوٹ کو چل جاتی. تو اس لیے اس کے وہ جیسا روزہ کیسا ٹوٹ جاتا، نماز کیسا ٹوٹ جاتی، وضو کیسے ٹوٹ جاتا، یہ سب مسائل ہیں نہیں. نواقض وضو بولتے اسے، وضو کو توڑنے والی چیزیں، نواقض نماز، نماز کو توڑنے والی چیزیں، یا مفسدات نماز، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں. جیسا نواقض وضو ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں، جیسا مفسدات نماز ہے، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، ویسا نواقض ایمان اور مفسدات ایمان بھی کچھ چیزیں ہیں. مطلب کیا؟ جیسا وضو توڑنے والی چیزیں ہیں ویسا ایمان کو توڑنے والی چیزیں ہیں. تو اسے بولتے کفر یا کلمات. کیا بولتی اسے؟ کفر یا کلمات. اگر وہ آدمی بول دیتا ہے جان کر بولے نہ جان کر بولے، دونوں صورتوں میں کفر یا کلمات اگر آدمی بول دیتا ہے تو اس سے آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا. اب یہ جملہ ہوئی چاہیے کفر یا کلمات. اب لوگوں کو ایک پیغام اور میسیج اب اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری اس مسجد کے اندر جیسا درس قرآن شروع ہوا ہے، اس لیے ایمان پر، اسلام پر، عقیدوں پر مضبوطی، ہمارے عقیدے کے، ہمارا ایمان کیا، ہمارا ایمان رہتا کیسا، جاتا کیسا، اس پر جیسا یہ سلسلہ چل رہا ہے ویسا اتوار کو 9 بجے سے ایک آدھا گھنٹہ عقائد، ایمان، اسلام، توحید کی قسمیں کیا، ایمان کی قسمیں کیا، شرک کی قسمیں کیا، اس پر ایک 4-5-6 مارم سے سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ کو شوق ہے یا آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہے، ایمان کیسا ختم ہوتا ہے اسے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اندر آ کر بیٹھ جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا. یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ سن لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو بہرحال اس میں آنے کی کوشش کرو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو کفریہ جملہ آج کل ہمارے ٹاپک بھی وہی چل رہی ہے اتوار کے مجلس کے اندر. تو کفریہ جملہ، اب آدمی اللہ پر شکایت کر رہا، اللہ نے کہیں کو بھی خزانہ ہو گیا کیا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں روزہ رکھو کو بول رہا، ایسا اللہ پر ایسا بول رہا، تو مطلب کیا اس کا؟ اللہ کو عاجز سمجھ رہا ہے. اب اللہ کہاں عاجز ہو سکتا؟ اللہ غریب کہاں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اب اللہ کی طرف یہ عجز، کمزوری کی صفت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا تو پھر یہ آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا. اب اللہ کی نمازہ پڑھتا تھا وہ بندہ، ایک بھی اب کافر ہو گیا پہلے سے، بول کر اللہ پر شکوہ کر کے، اللہ کو کمزور ثابت کر کے، کمزوری کی نسبت، عاجزی کی نسبت اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ آدمی کبھی ایمان سے باہر ہو گیا. اب ایمان سے ایمان چلا گیا تو پھر یہ سب معلوم نہیں ہوتا، نمازہ پڑھتا رہے گا اپنی تسلی کے حساب سے، نماز مسلمان کو بالکل پڑھتا رہتا، لیکن اس کا ایمان کب کی چل گیا رہتا. تو وہ کفریہ جملے کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، وہ سب چیزیں سننا ضروری ہے، واجبات اور فرائض میں سے ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو وہ سب سن لینا، سمجھ لینا، کون سے باتیں بولنے سے آدمی کا من چلے جاتا، کفریہ کلمات کون سے ہے، یہ سب چیزیں سمجھ لینا. جیسا وضو کو توڑنے کی باتیں یاد کر لیتے، سمجھ لیتے نہیں، ویسا ایمان کو توڑنے کی باتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے.
وہ بھی بیان ہونا چاہیے. اچھا ایک بات بیچ کی آ گئی، تو اللہ پر ایسا شکایت نہیں کرنا اللہ کے پاس خزانہ ہوگا کیسا بول کر. اللہ کے پاس خزانہ کبھی نہیں ہوتا، نہیں ہو جاتا. اچھا ایک بات تو کیا، اللہ اس امت پر روزے فرض کیا اور اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو تسلی دے رہا، تمہیں ٹینشن لینا کو میں تمہارے اوپر ہی روزے فرض کیا ہوں، بول کر تم سے پہلے جتنے لوگ ہمارے کو ماننے والے آئے تھے سب پر فرض کیا تھا روزے میں. اچھا اب آگے کیا، روزے کے ذریعے سے کیا ملتا وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں. روزے کا مقصد، حکمت کیا، اس کے اندر راز کیا ہے، اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں. روزے کے ذریعے سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا، روحانیت کے اندر تازگی پیدا ہوتی، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی. اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر حیوانہ پن بھی ہے، انسانیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے. شہوانیت، خواہشات، تو ان کو توڑ کیسا ہوتا، شہوانیت، شہوانیت، تو یہ حیوانیت کا توڑ کیسا ہوتا، وہ روزے کے ذریعے سے آسانی سے ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ روزے کے مقصد کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، ڈر، خوف آ جائے، تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے، اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں. تو ایک بزرگ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس لیے کیا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کہ اس لیے کہ وہ بھوکا نہیں تھا. آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا بھوک کا تو کیا بول کو، غریب کا تو کسے بولتی، ایک وقتوں کا آدمی کو کھانا نہیں ملے تو کیسی حالت ہوتی ہے وہ معلوم ہوتا. تو روزے کے ذریعے سے ہمدردی، انسانیت، محبت کا سبق ملتا ہے. بھوک کا، بھوکوں کے خیال کرنے کا، غریبوں کے خیال کرنے کا سبق روزہ دیتا ہے. تو یہ سبق اس کے اندر ہے، انسانیت کا سبق روزہ دیتا ہے، ہمدردی کا سبق روزہ دیتا ہے. تو حضرت باعزید بستامی فرماتی ہے کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا، روزہ رکھتا، تو وہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا تھا. جو آدمی پیٹ بھرا ہوتا ہے وہی من مستی کرتا ہے. تو فرعون پیٹ بھرا تھا، معیشت عشرت تھی، اس لیے خدائی کا دعویٰ کیا. تو روزے کا مقصد کیا، تقویٰ حاصل ہونا. ایام معدودات، اب روزے بھی کب، پورے سال بھر نہیں، گنتی کے چند گنے چنے دن، اور بھی کتنے دن، ایک 30 دن یا 9 دن، مہینہ جتنا ہوگا اتنے دن. اب کون سا، اب کتنے دن کا تو ہم نہیں بول سکتے، 8 دن کیا، 9 دن کیا، 30 دن کیا بول کر نہیں بول سکتے. چاند کے حساب سے، چاند کب نظر آ گیا تب شروع کر لینا روزے، چاند کب نظر آ گیا پھر شوال کا جب ختم کر دینا. وہ چاند کتنے کا تو رن دے، 9 رن دے، 30 رن دے، 8 رن دے. تو ہمارا پورے فرائض اعمال وغیرہ چاند سے شروع ہوتے ہیں، سورج سے یہ ہوتے رہتے ہیں، اوقات وغیرہ جس کی تعین ہوتی رہتی ہے. اب ایک بات سمجھو، یہاں روزے کب فرض ہوئے، کون سے سال فرض ہوئے؟ تو روزے مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد نماز فرض ہوئی تھی، نماز پڑھی جانے لگی تھی. مدینہ منورہ کو تشریف لے جانے کے بعد، وہاں جانے کے بعد سن 2 ہجری میں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تو نبوت کے 5ویں ہی سال مکہ معظمہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، جو شب معراج میں عطا ہوئی تھی. لیکن مدینہ منورہ میں جانے کے بعد روزہ مکہ میں فرض نہیں ہوا، روزہ مدینہ میں جانے کے بعد فرض ہوا. مدینہ میں جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا ہے روزہ. اب روزے کا اسٹارٹنگ کا حال بھی بڑا عجیب تھا. جب لوگ وہاں شروع میں روزہ رکھتے تھے تو ان کا عجیب حال تھا. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں. تو ایک معلوم ہو گیا بات کہ روزہ کب فرض ہوا، کون سے قوم میں فرض ہوا. نماز تو مکہ کے اندر ہی فرض تھی، نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے 5 سال کے بعد نماز فرض ہو چکی تھی مکہ کے اندر ہی. لیکن روزہ مکہ کے اندر فرض نہیں ہوا، روزہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. یہ روزے کی تاریخ کب فرض ہوا روزہ یہ بتا دیا آپ کو. اب روزہ کب کتنے دن رکھنا ہے وہ بتا دیا، گنتی کے چند گنے چنے دن، وہ 28 دن ہو، 29 دن ہو، 30 دن ہو، جتنے اللہ تعالیٰ جب چاند دکھائے گا تب روزہ شروع کرنا، پھر شوال کا چاند اللہ کب دکھائے گا تب روزے ختم کر دینا چاہیے. اب آگے فمن کان منکم مریضا، اب پھر تم میں سے اللہ تعالیٰ دیکھو چھوٹ، اگر تم میں سے کوئی آدمی انتہائی مریض ہے، بہت زیادہ مریض ہے، شرعی اعتبار سے مریض ہے، چونکہ ذرا بیماری کو نہیں روزہ چھوڑ دینا، بہت زیادہ مریض ہے، یا او علی سفرین، یا سفر پر ہے، تو ایسے 2 آدمیوں کے لیے رمضان کے اندر
روزے کی چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن پھر بعد میں بولو نا وہ بھی ہے فعدۃ من ایام اخر۔ اگر رمضان میں فل مصروف تھے، سفر میں تھے یا بہت زیادہ بیمار تھے، تو بیماری سے آدمی کو طاقت ملنے کے بعد، صحت ملنے کے بعد، آدمی سفر سے واپس آنے کے بعد پھر رمضان میں کتنے اس کے روزے چھوٹ گئے ان کو آدمی پھر پورا کرنا پڑتا۔ اب چھوٹ گئے بولے تو پھر چھوڑ دینا نہیں، بعد میں اس کی کتنے چھوٹ گئے سب روزے بعد میں رکھ لینا چاہیے۔ تو یہی ہے فعدۃ من ایام اخر سے وہی بات ہے۔ آگے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اب یہ ذرا سمجھنے کی بات، پہلے جب روزے رکھتے تھے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کو روزہ رکھنا ذرا مشکل معلوم ہوتا تھا، اس لیے ان کے لیے چھوٹ کیا تھی؟ بولو ان کے لیے چھوٹ کیا تھی؟ کہ قرآن بیان کرتا ہے وعلی الذین، وہ لوگ یطیقونہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین۔ دیکھو دو باتیں سمجھنے کی، ایک بات کیا، روزہ رکھنے کی طاقت رکھنی ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر کیا کرنا؟ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ایک مسکین کو دے دو۔ دو باتیں بول دی، روزہ رکھنے کی طاقت، خلاصہ کیا مطلب کیا اس کا؟ پہلے زمانے میں مسلمانوں پر روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا تھا اسٹارٹنگ میں اسلام میں، تو اللہ تعالیٰ کا ان کو آسانی بتا دیے کہ اگر تمہارے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو بھی تمہیں نہیں رکھ کے سر کا رکھنا نہیں ہوا تو کیا کرو، ایک مسکین کو فدیہ دے دو، ان کو کھانا کھلا دو۔ اللہ یہ ارشاد فرمایا طاقت ہو تو بھی، روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو بھی رکھے نہیں سر کا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ کئی کو تو ایسا اب ان کو روزہ رکھنا مشکل معلوم ہوتا تھا اسٹارٹنگ کا اسلام جب ابھی صحابہ پر تو مشکل ہوتا تھا، بہت شاق بہت مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو بھی پھر بھی ایک مسکین کو فدیہ دے دو کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب بعد میں کیا ہو گیا، بعد میں اس طرف وہ آیت ہے کل کے سبق میں آئے گی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب تم رمضان کے اندر رمضان کو پاؤ تو پھر تمہیں روزہ رکھ لو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ حکم روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو بھی تمہیں فدیہ دے دو، یہ حکم ہے نہیں، یہ اب منسوخ ہو گیا۔ اب طاقت ہے تو پکا روزہ رکھنا، سوچ اسے رمضان کو پا لیا تو بس روزہ رکھنا چاہیے اسے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ حکم تھا نہیں، یہ طاقت ہو تو بھی روزہ رکھنے کی، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، فدیہ دے دو، یہ فمن شہد، تم رمضان کو پا لو تو روزہ رکھ لو، یہ حکم جب یہ آیت نازل ہوگی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ ختم ہو گیا۔ تو پہلے مسلمانوں پر شاق ہوتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ وہ حکم دیا تھا، اب وہ حکم نہیں ہے، طاقت ہے تو بھی روزہ چھوڑ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ طاقت نہ ہو تو بہت زیادہ آدمی شرعی اعتبار سے بیمار ہے، ایسی بیماری کہ جس کے بعد آدمی کو صحت ملنے کا نام نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ چھوڑنے کی اسے گنجائش ہے، اور وہ بھی فدیہ دینا پڑتا ہے، روزے کے بدلے میں جتنا فطرہ ہوتا ہے اس حساب سے آدمی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ، اب دیکھو آگے اللہ تعالیٰ شاید کیا فرماتے ہیں، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ اب جو آدمی اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا وہ نیک کام اسی کے لیے ہوگا۔ تو یہاں سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں مفسرین کرام کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کا کو نہیں، رمضان کے بعد بھی اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہوں گے روزے رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد اگر آدمی خوشی سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نیک کام آدمی کبھی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب نیک کاموں میں سے یہ نیک کام بھی ہے، کون سا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھ لو، بہتر ہوگا، رمضان کو تم پالو تو روزہ رکھ لو، اچھا ہوگا۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، روزہ نیکی ہے، اس کا بہت بہتر چیز ہے، روزہ چھوڑنے سے بھی رکھنا اچھی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساتھ فرماتے ہیں یہاں جب اس وقت کے مسلمانوں پر روزہ کتنا مشکل تھا، کیسا تھا، وہ اس بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، آخری بات، کہ ایک صحابی، اور اس وقت میں پہلے شروع اسلام میں کیسا تھا، اب ہمارے لیے تو اجالے پارے کھانا روزے کے لیے ہے، صحیح کرنا سو، لیکن جب شروع اسلام جب آیا تھا، روزے کا حکم نازل ہوا تھا، تو ان کے لیے روزے کا حکم کیسا تھا بولو؟ انہوں سونے سے پہلے تک تمہیں کب تو سو جاؤ، پہلے شروع اسلام کے زمانے میں تمہیں 2 بجے تو سو جاؤ، 3 بجے سو جاؤ، کب تو سو جاؤ، لیکن سونے سے پہلے تک کتنا کھانا ہے کھا سکتے تھے، کتنا پینا چاہے پی سکتے تھے۔ اب کب سوئے تک بیوی سے بھی محبت کے تعلقات قائم کر سکتے تھے، جب سو گئے بولے تو اب نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، بیوی سے محبت نہیں، ہو گیا ختم، اب کوئی صحیح نہیں ان کی، سمجھ آ گیا؟ تو پہلے کیا تھا، سونے سے پہلے تک وہ صحیح نہیں ان کی، کیونکہ کیا کرے تو بھی وہ صحیح نہیں ان کی، جائز تھا۔ اب سو گئے بولے تو اب پھر اجالے پر ان کو کھانا گینا، پانی گینی، یہ سب نہیں ان کو، تو وہ حکم تھا پہلے۔ تو ایک صحابی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں کہ یار وہ صحابی دن بھر کام کر کے آتے ہیں،
दिन भर के काम करके आकर इशा की नमाज पढ़ को थक को सो गई हो, खाना खाने खाना के सर का नमाज पढ़ ले, शांति सो गई हो थक कर। अब सोने के बाद क्या हो गया, अब सही नहीं करे, अब सो गए, पहले हुक्म क्या था, सो गए तो रोज सही नहीं करना, वही सेरी उनकी, सोने से पहले क्या करते कर लेना। अब सो गए वैसा नमाज पढ़ को सही नहीं करे। अब उजाला उठने के बाद अब खाना नहीं खेनी, आंग जिसम सच्चू था, कमज़ोर थी। अब नमाज को आगे फजर नमाज में तो आप सल्लम देख लिए, उनको चेहरे को देख कर पढ़ लिए, इन्हों कमज़ोर है बोलकर पढ़ लिया। आप सल्लम बुलाकर पूछते उनको, क्या तुम्हारा जाना अच्छा नहीं, क्या भाई क्या तबीयत ख़राब है, क्या पूछते बुला को, पूरा उन्होंने किस्सा सुनाते। ऐसा मैं बदर काम को गया था, अब ऐसा हुक्म था नहीं हमारी शरीयत के अंदर कि सोने से पहले तक क्या खाना खा सकती बोलकर, तो मैं दिन भर काम कर को थक को आकर नमाज पढ़ ली, कोई शांति सो गई, मैं सही नहीं खाना नहीं खाया बोलकर बोलते। एक वाक़या तो ये, और एक वाक़या क्या, और एक वाक़या था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात को सो जाते हैं, सोने के बाद फिर नींद उशार होने के बाद अपनी बीवी से या अपनी बांदी से सोहबत करते हैं, तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूरा वाक़या सुनाते हैं, ऐसा हो गया है। सोकर उठने के बाद, और उनके शरीयत में कैसा था, शुरू में कैसा था, सोने तक क्या करना चाहे कर सकते, सोकर उठने के बाद अब क्या करते भी वो नहीं, तो वैसा सोकर उठने के बाद अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी एक बांदी या बीवी से सोहबत कर लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सुनाते हैं कि ऐसा हो गया, रोज़ा होता नहीं होता बोलकर सुनाते हैं। तो उसके बाद दूसरी आयत नाज़िल हो जाती है रोज़े के बारे में। देखो भाई, देखो तुम्हें अल्लाह ताला कुरान मजीद में आयत इरशाद फरमा दी है, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, रोज़े की रातें, दिन में रोज़ा रखनी बोले तो वो रोज़े की रात में तुम्हें क्या करना चाहे कर सकते हैं, हलाल काम, बीवी के पास जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्या भी करना चाहे कर सकते हैं। रोज़े की रातें, दिन में रोज़ा होता है तो रोज़े की रातें तुम्हें उसमें क्या करना चाहे जायज़ काम, हलाल काम कर सकते हैं। वो आयत नाजिल हो गई तो फिर वो पहले का जो हुक्म था नहीं, सोने से पहले क्या करना चाहे तो खा सकते हैं, सोने से पहले वो सब हुक्म था नहीं, वो बदल गया ये आयत नाजिल होने के बाद। तो ये स्टार्टिंग का ज़माने का ये हुक्म था, बाद में जब आयत नाजिल होती गई तो हुक्म बदलते गए। अब रोज़े का हुक्म क्या है, उजाले पारे सही कर लेना, उसके बाद फिर दिन भर भूखा रहना, रात में चाहे तो आप क्या करना चाहे कर सकते हैं, क्या भी खाना चाहे खा सकते हैं, बीवी के पास भी जा सकते हैं, मोहब्बत के ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। ये पहले का हुक्म था। अल्लाह ताला मुझे और आपको रोज़े की हिकमतें, रोज़े के फ़राइज़ और रोज़े की वाजिबात और रोज़े के मुस्तहब्बात क्या हैं, उसको तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं, सबको सुनने समझने और रमज़ान के रोज़ों को जब आएंगे तो उनको पाबंदी से एहतमाम से रखने की तौफीक अता फरमाए।